عشاء کی نماز میں 4 فرض اور 3 رکعت وتر واجب پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر 17 رکعتوں سے کم پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر 17 رکعتوں سے کم پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، اس کی تھوڑی تفصیل سمجھیے گا۔ عشاء کی نماز میں ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ کس طرح سے؟ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ فرضوں سے پہلے، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ فرضوں کے بعد، پھر 2 نفل، پھر 3 رکعت وتر واجب اور 2 رکعت نفل وتروں کے بعد۔ اب ان میں 4 رکعت جو سنت غیر مؤکدہ فرضوں سے پہلے ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ یعنی اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ میرے بندے کی نمازیں دیکھو، اگر یہ کامل ہے، پوری ہیں تو پوری لکھ دی جائیں گی، اگر ان میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ پھر فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ میرے بندے کے نوافل دیکھو، پھر نفل کے ذریعے جو ہے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوافل کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو 4 رکعت جو سنت غیر مؤکدہ ہیں فرضوں سے پہلے، پڑھ لینا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا ترک کرنا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 4 رکعت فرض، وہ تو ہر صورت میں ہی ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح فرضوں کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہ جو سنت مؤکدہ ہیں، اگر کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ سفر میں تھے، آپ نے چھوڑ دی، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن مستقل ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا، یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مستقل اگر کوئی ہمیشہ کے لیے چھوڑنا، سنت مؤکدہ کو ترک کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں پڑھتا، ہمیشہ ہی ان کو ترک کرتا ہے، تو ایسا شخص پھر گناہگار ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ہیں، اگر پڑھ لیں گے تو نوافل کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس طرح کہ میں نے حدیث پاک بیان کی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر واجب ہے، وہ تو ہر صورت میں ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ نوافل پڑھ لینا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو 4 رکعت فرض ہے، ان کا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، اگر کبھی کبھار چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہے، ہمیشہ ان کو ترک کر دینا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اور اسی طرح 3 رکعت وتر واجب، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، یعنی ٹوٹل جن کا پڑھنا ضروری ہے، جن رکعتوں کا، وہ ہے 4 رکعت فرض، ان میں 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 3 رکعت وتر واجب، ٹھیک ہے نا؟ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس میں سے بھی کوئی سنت مؤکدہ کو کبھی کبھار چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھ لینا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور ہمیشہ ان کو ترک کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب پڑھ لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی فرض پڑھتا ہے، دیکھیں فرض کا ایک الگ مرتبہ ہے، اس کا الگ حکم ہے، سنت مؤکدہ کا الگ حکم ہے، سنت غیر مؤکدہ کا الگ حکم ہے، اسی طرح وتروں کا واجب جو ہے ان کا الگ حکم ہے۔ اگر کوئی فرض پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذمہ جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس نے سنت مؤکدہ کو ترک کیا، ہمیشہ ترک کر رہا ہے، وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ اسی طرح وتر جو ہیں ان کی یہ بھی واجب ہے۔